ہر طرف جہالت نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ جدھر نظر پڑتی ظلمت کی تاریکیاں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ انسان انسانیت کو بھول کر حیوانیت اپنا چکے تھے۔ انسانوں کا خون ارزاں تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ حرص و ہوس پرستی اندر تک اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ برائی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہر برائی ڈنکے کی چوٹ پر کی جاتی تھی۔ بیٹی کو اپنے لیے گالی اور نحوست سمجھا جاتا اور بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع ہوتا جو گالی گلوچ سے نکل کر قتل و غارت کے وسیع و عریض میدانوں میں پہنچ جاتا۔ نسلوں کی نسلیں ان جھگڑوں کی نظر ہو جاتی۔ زنا، بدکاری، شراب نوشی، سود خوری، حرص و ہوس، قتل و غارت، عزتوں کی پامالی، نسل پرستی، بت پرستی، ذات پات، گو کہ ہر قسم کی برائی معاشرے میں عام ہو چکی تھی۔ جب جہالت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی، ہر جانب شر ہی شر پھیل چکا تھا، معاشرہ تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا اور یہ نظام خود کا ہی گلا دبا لیتا۔ جب انسانیت ہر طرف سے اندھیرے کی طرف گرتی چلی جا رہی تھی، تب انسان اور انسانیت کی رہنمائی کے واسطے رب کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے آ کر انسانیت کی رہنمائی فرمائی، لوگوں کو خیر و شر کی تمیز سکھائی، انسانیت کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا، اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلائے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھایا۔ وہ جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، ان تعلیمات نے دور جاہلیت کی ہر جہالت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ان تعلیمات کی بنا پر بہت سے جاہلوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، بلکہ مخالفت میں ہر حد تک پار کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان پر طعن و تشنیع کی، الزامات لگائے، لہو لہان کیا، نعوذ باللہ۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مخالفت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے اور مخالفت کا استقامت سے، بہادری اور حکمت سے سامنا کیا۔ اور پھر ساری کائنات نے دیکھا کہ صرف 23 سال کے محدود عرصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاریک شب کو صبح پر نور میں تبدیل کر دیا اور ایسی تعلیمات انسانیت کو دیں جو روز محشر تک ہر انسان کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد میں شامل ہے، بلکہ انسان کے ایمان کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں سب سے مقدم رکھتا ہے۔ مگر آج کا مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صرف زبانی کلامی محبت کرتا ہے۔ آج کے مسلمان کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بس بلند و بانگ دعووں پر مبنی ہے، مگر عملی طور پر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔